بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا للہ عز وجل سبحانہ وتعالی ومصلیا ومسلما علی رسول اللہ وعلی آلہ الکرام وصحبہ العظام اجمعین۔ اللہم اہدنا سبیل الرشاد وقول الحق وفصل الخطاب۔ تحریک تحفظ مدارس و مساجد کے ذمہ داران اور آج کی اس مجلس کے داعیان، مقتدر ممتاز علماء کرام، دینی مدارس کی تنظیمات کے سربراہان اور دیگر مختلف تنظیمات کے ذمہ داران اور معزز علماء کرام و مشائخ اعظام، سب سے پہلے میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ملک میں جو سیاسی محاذ آرائی چل رہی ہے، یہ اجتماع اس کا حصہ نہیں ہے، تاکہ کوئی میڈیا کی کمین گاہوں میں بیٹھ کر یا اہل اقتدار یہ نہ کہیں کہ یہ کسی کے کہنے پر یہاں آئے ہیں۔ ہم کسی کے کہنے پر، کسی کی انگیخت پر، کسی کی ترغیب پر، کسی کی تحریک پر نہیں، بلکہ اپنی دینی ذمہ داری سمجھتے ہوئے یہاں پر آئے ہیں۔ اور یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ جیسا کہ اعلان کیا گیا ہے، اس کے لیے یہ ہمارا مشن ہے، ہمارے دین کا تقاضا ہے، اس کے لیے جتنی استطاعت اللہ نے دی ہے ہم آخری حد تک جائیں گے۔ اور پہلے مرحلے پر تو اہل مدارس ہیں، اہل مساجد ہیں، اور پھر آگے ضرورت پڑی تو ہم تمام طبقات کو دعوت دیں گے کہ آئیں، حق کی خاطر ہمارے ساتھ کھڑے ہوں۔ اس کے بعد میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایکٹ یہ اسلام آباد کے لیے اس لیے ہوا کہ 18ویں ترمیم کے بعد فیڈرل گورنمنٹ کو صوبوں کے لیے قانون بنانے کا اختیار نہیں ہے۔ یہ FATF کے دباؤ پر کیا گیا، اور اس کے فالو اپ میں صوبوں سے بھی یہی کوشش بتدریج کی جائے گی۔ رولز آف بزنس یہ ہیں کہ کوئی بل قومی اسمبلی میں پیش ہوتا ہے، پھر متعلقہ کمیٹی میں جاتا ہے، وہ اس پر غور و خوض کرتے ہیں، جو اس بل سے متاثر طبقات ہوں وہ اپنی ریزرویشن اور تحفظات پیش کرتے ہیں، اس میں ترامیم پیش ہوتی ہیں، پھر اسمبلی سے پاس ہوتا ہے اور سینٹ میں جاتا ہے، اور سینٹ میں دوبارہ اس کا مکمل تجزیہ کیا جاتا ہے، اور سینٹ کی کمیٹی میں جاتا ہے۔ یہ ایکٹ جو ہے ایک رات میں پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں 9 قوانین کے ساتھ بلک میں پاس کر دیا گیا۔ لہذا جو ڈیو پروسیس تقنین کے لیے، قانون سازی کے لیے ہونا چاہیے، وہ اس کے لیے سرے سے اختیار نہیں کیا گیا۔ میری پہلی گزارش تو یہ ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ آپ کا کنسرن کیا ہے، ہمیں بتایا جائے کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے۔ کیا اس ایکٹ کے بغیر وہ مسئلہ آپ کا حل ہو سکتا ہے؟ اگر اس ایکٹ کے بغیر آپ کا کنسرن، آپ کا تحفظ، آپ کی ریزرویشن حل ہو سکتے ہیں تو پھر اس ایکٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو بھی ٹرسٹ ہوتا ہے یا وقف ہوتا ہے، اس کے اندر چیک اینڈ بیلنس کا نظام ہوتا ہے۔ اگر کوئی خائن ہے تو اس کے برطرف کرنے کا نظام ہوتا ہے،
یہ نہیں ہے کہ آپ خارج سے کوئی نظام اس پر مسلط کریں۔ اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ایکٹ کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے نہ ہونے کی صورت میں آپ کی تمام پریشانیوں کا حل ہم پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نمبر 2 یہ ہے کہ قومی اسمبلی کے اسپیکر نے ہمیں عشائیے میں بلایا، اور جب ہم نے کہا کہ ایسا کوئی ایکٹ تو نہ امریکہ میں ہے، کیونکہ انڈاؤمنٹ تو وہاں بھی ہے، کہ کوئی گریڈ 19 کا بیوروکریٹ آئے اور وہ کہہ دے کہ آپ اٹھ جائیے آپ ٹھیک آدمی نہیں ہیں اور سارا چارج مجھے دے دیجئے۔ ایسا روئے زمین پر کہیں نہیں ہوتا کہ ایک فرد کو، ایک بیوروکریٹ کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ وہ اپنے ذہن میں سمجھے کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا اور جا کر قبضہ کر لے۔ ایسے قبضے کرنے نہیں دیے جائیں گے، اور ان کی مکمل مزاحمت کی جائے گی۔ اس لیے کوئی فورم ہونا چاہیے جس میں ہم بھی ہوں، جس میں آپ بھی ہوں، آپ بتائیں کہ فلان جگہ یہ مسئلہ ہے، اور آپ کے پاس جو شواہد ہیں، جو ثبوت ہیں، وہ پیش کریں۔ اگر وہ شریعت کے تقاضوں کے مطابق ہوں گے تو اس کا ہم حل پیش کریں گے، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بیوروکریٹ کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ واقف نے جو وقف قائم کیا ہے وہ اچانک جا کر اس پر قبضہ کر لے۔ اس لیے سب سے بڑا جو خطرناک اور یہ جس میں اس کی بنیادوں میں جو بارود بھرا گیا ہے وہ یہ اس کی دفع ہے، اور یہ کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے بعد چونکہ اسپیکر صاحب نے کہا کہ آپ ترامیم پیش کریں، اپوزیشن نے ترامیم پیش کی تھیں لیکن انہوں نے بائیکاٹ کر دیا تھا، اور ہم آپ کی ترامیم کو پارلیمنٹ سے پاس کرائیں گے۔ میرا تو موقف یہ ہے کہ اس ایکٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن اگر کسی کے نزدیک کہیں پر اپنی اطاعت اور بندگی ثابت کرنے کے لیے اس کی ضرورت ہے تو پھر مفتی محمد تقی عثمانی نے باقاعدہ لیگل فریم ورک کے اندر ترامیم بنا کر اسپیکر کو، پرائم منسٹر کو، پریزیڈنٹ کو بھیج دی ہیں، اور وعدے کے مطابق جلد از جلد ان ترامیم کو منظور کیا جائے۔ اگر آپ ان ترامیم کو منظور نہیں کریں گے تو پھر اس کے بعد ہمیں عملی جد و جہد کا میکینزم اور طریقہ کار وضع کرنا ہوگا۔ اس وقت تو یہ لوگ، جیسا کہ میں نے عرض کیا، ہم اپنی ذمہ داری پر آئے ہیں، ہم اپنے دینی تقاضے کے مطابق آئے ہیں، اور مدارس کا اور مساجد کا تحفظ کرنا، ان کی آزادی کا تحفظ کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ کہیں جی آپ تو ہیٹریڈ تقریریں کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ آج کل مذہبی ہیٹریڈ یا منافرت کی تقریریں نہیں ہو رہی، سیاسی منافرت کی تقریریں ہو رہی ہیں۔ لہذا اگر کسی قانون کی ضرورت ہے تو وہ سیاسی منافرت کی تقریروں کے لیے ہے، کہ اس کے لیے آپ کوئی قانون بنائیں اور اس کو نافذ کریں، کیونکہ وہ روز قوم ہر سر شام سنتی ہے، دن کو سنتی ہے، 24 گھنٹے سنتی ہے، تو اس بد اخلاقی اور بدتمیزی سے قوم کو نجات دی جائے، اور اس کے لیے آپ قانون بنائیں تو ہم آپ کی حمایت کریں گے۔ مزید یہ کہ کون سی اگر نفرت انگیزی پر مبنی تقاریر ہیں تو ان کے لیے قوانین پہلے سے موجود ہیں، ان قوانین کو آپ متحرک کریں، ان قوانین کو آپ روب عمل لائیں۔ کسی نئے قانون کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ قانون کے ردے پہ ردہ لگایا جاتا ہے۔ یہ روئے زمین کا واحد ملک ہے کہ جہاں قتل کے نام پر کوئی درجنوں قانون بنے ہوئے ہیں۔ قتل ہے اور وہ ایک جرم ہے، اور قرآن مجید نے اس کا حل بتایا ہے، تو بجائے اس کے کہ اس قانون کو نافذ کیا جائے،
اس کی بجائے روز کسی بیگم صاحب کو شوق چڑھاتا ہے، کسی اس کو شوق چڑھاتا ہے، آ کے ایک نیا قانون پیش کر دیتے ہیں۔ اس لیے قوانین کے ردے لگانا یہ اس ملک کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ملک کے قوانین کو لفظاً اور معناً نافذ کرنا یہ اس ملک کی ضرورت ہے، اور جو اس ملک میں نہیں ہو رہا۔ اور اب اس میں جو ڈسکریشنری پاورز یا ثوابدیدی اختیارات دیے جا رہے ہیں، تو اور ان کو بھی کہا گیا ہے کہ بار آف جورسڈکشن، کہ وہ جو بیوروکریٹ ہوگا اس کو آپ کسی عدالت میں چیلنج نہیں کریں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ خود ہی عدل ہے، وہ خود ہی عدالت ہے، وہ خود ہی حکومت ہے، وہ خود ہی سب کچھ نافذ کر دے گا۔ یہ روح زمین پر کہیں بھی نہیں ہوتا، اور یہ یہاں بھی نہیں ہوگا۔ ابھی امریکہ میں گورنمنٹ نے قانون بنایا کہ عبادت گاہیں بند کی جائیں۔ یہودی نیو یارک کی سپریم کورٹ میں گئے، نیو یارک کی سپریم کورٹ نے ان کی پٹیشن کو ریجیکٹ کیا، تو وہ امریکہ کی فیڈرل سپریم کورٹ میں گئے، اور فیڈرل سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ آپ کسی کے مذہبی حقوق پر پابندی نہیں لگا سکتے۔ تو اگر امریکہ میں کسی کے مذہبی حقوق پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی، تو پاکستان جو بنا ہی مذہب کے نام پر ہے اور دین کے نام پر ہے، تو یہاں بھی اس طرح کی پابندیاں کسی صورت میں قبول نہیں کی جائیں گی، اور اس کی مزاحمت کی جائے گی۔ لیکن ہم پہلے مرحلے میں نہ مزاحمت چاہتے ہیں، نہ مزاحمت کی دعوت دیتے ہیں، نہ مزاحمت کا ارادہ لے کر آئے ہیں۔ ہم آئے ہیں یہاں پر اس لیے کہ ایک پرامن پیغام پہنچایا جائے، تاکہ اگر وہ اپنی عقل کو کام میں لاتے ہیں، بصیرت کو کام میں لاتے ہیں، اور بیٹھیں اور اس مسئلے کو حل کریں، کیونکہ ملک میں ویسے ہی پولیٹیکل پولرائزیشن ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، معاشی عدم استحکام ہے۔ تو اگر آپ اس میں ایک اور بارود رکھ دیں گے تو ملک کے لیے تباہ کن ہوگا۔ اس لیے آپ مذہبی میدان میں بھی عدم استحکام نہ پیدا کریں، اور آپ ان مسائل کو حل کریں۔ ہم مل کر مسائل کو حل کرنے کے لیے تیار ہیں، تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ یہ مذہبی لوگ انتہا پسند ہیں، ایکسٹریمسٹ ہیں۔ اگر ہمارے اس پرامن پیغام کو نہ سنا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں اصل میں ایکسٹریمسٹ وہ ہیں، انتہا پسند وہ ہیں۔ تو اس لیے ہم پرامن پیغام دینے کے لیے، ہم مکالمے کی بات کرنے کے لیے، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے جس کا وعدہ قومی اسمبلی کے اسپیکر کر چکے ہیں، یہاں آئے ہیں، چل کر آئے ہیں، تاکہ یہاں سے شاید پارلیمنٹ ہاؤس قریب ہے، اور یہاں سے پارلیمنٹ لاجز، پریمیئر ہاؤس، پریزیڈنسی قریب ہے، تو شاید یہ آواز ان تک پہنچ سکے اور ملک کو تباہی اور بربادی کی طرف نہ لے جائیں۔ باقی دفعہ وار اس پر تبصرہ ہو چکا ہے، دفعہ وار ترامین تجویز کی جا چکی ہیں، اور میں اس کو اون کرتا ہوں جو آلریڈی جمع کر دی گئی ہیں، لیکن میری یہ سیکنڈ پرائرٹی ہے۔ میری فرسٹ پرائرٹی اور پہلی ترجیح یہ ہے کہ اس قانون کو واپس لیا جائے۔ کوئی ایسا مقصد نہیں ہے کہ جو ملک کے موجودہ قوانین پورے نہیں کر رہے ہوں اور ایک نئے قانون کی ہمیں ضرورت ہو۔ اور یہ ہم شرافت کا سرٹیفکیٹ پیش کرنے گئے تھے FATF میں یہ قوانین پاس کر کے، لیکن انہوں نے پھر بھی شریف تسلیم نہیں کیا، اور پھر بھی انہوں نے گرے لسٹ سے نہیں نکالا۔ تو کچھ غیرت اور حمیت بھی پیدا کیجیے۔ ایک آپ کے پڑوس میں ایران ہے جو اکیلے کھڑے ہو کر مقابلہ کر رہا ہے، اور ایک پاکستان ہے ایٹمی پاور کہ جو ہر کام میں ہم نے لیٹ جانا ہے اور بچ جانا ہے، اور پھر بھی اگر انہوں نے ہماری شرافت کو ٹھوکر مار کر رد کر دینا ہے۔ تو اس لیے اہل اقتدار کو غیور ہونا چاہیے،
اہل اقتدار میں دینی، ملکی اور ملی حمیت ہونی چاہیے، اور انہیں قوم کی دینی، ملکی اور ملی حمیت کا ترجمان بننا چاہیے، تو قوم ان کے پیچھے کھڑی ہوگی، قوم ان کا ساتھ دے گی اور انہیں بھی عزت ملے گی۔ لیکن قوم کے جذبات کو ایک طرف رکھ کر اور آپ اغیار کو راضی کریں گے تو نہ ان کے ہاں عزت ملے گی، نہ اپنے ہاں عزت ملے گی۔ اس لیے میں آخر میں ایک بار پھر کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ بہت زیادہ مقررین ہیں اور سب کو ٹائم دیا جائے گا تو ظاہر ہے کہ شام یقیناً ہو جائے گی، تو ہم کہتے ہیں کہ پہلے مرحلے میں اس قانون کو ان ایکٹیو کریں، اس کو غیر فعال کریں، اس کو واپس لیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور جو بھی رجسٹرڈ باڈی ہوتی ہے، جو بھی ٹرسٹ ہوتا ہے، جو بھی ڈیڈ ہوتی ہے، وقف نامہ ہوتا ہے، اس میں اس کے بائیلاز میں ہر مسئلے کا حل موجود ہوتا ہے۔ اگر نہیں ہے تو تجویز کر دیا جائے کہ یہ کلاز آپ اس میں ایڈ کر دیں، تو ہم اپنے اپنے ٹرسٹ میں اور باڈی میں یہ کلاس ایڈ کر دیں گے، شامل کر دیں گے، جمع کر دیں گے، اور وہ قوانین جو ہمارے پاس پہلے سے موجود ہیں وہ ہمارے مسائل کو حل کرنے کے لیے کافی ہیں۔ مہربانی فرمائیں اور یہ قانون کے ردے جو ہیں یہ چڑھانا چھوڑ دیں، قوم کے مسائل کو حل کریں۔ قوم مشکل میں گری ہوئی ہے، قوم مصیبت میں گری ہوئی ہے، قوم مہنگائی میں ڈوبی ہوئی ہے، ان مسائل کا حل تلاش کریں تاکہ قوم کے دلوں میں آپ کے لیے کوئی درجہ گنجائش نکل آئے۔ وما علیہ الا البلاغ۔